बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने ये खबर आपको बहुत पहले दी थी कि खावर फरीद मानिका साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है और बिल आखिर वो इंटरव्यू ऑन एयर भी हो गया है और इस इंटरव्यू ने क़यामत ढा दी है। बुशरा बीबी जो शराफत का लबादा ओढ़े हुई हैं, जो लोगों को मजहबी टच देने की बातें कर रही हैं, उनका किरदार जो है वो बड़े बाजार में नंगा हो चुका है और उनके साबिक शोहर ने उनकी रंगीन रातों का जो है वो भी पर्दा फाश कर दिया है, छुप के मुलाकातों का पर्दा भी फाश कर दिया है और अपने शोहर से की गई चीटिंग की हकीकतें भी उन्होंने बयान कर दी हैं। उन्होंने एक नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के पूरी दुनिया के सामने पिंकी पीरनी जो मजहबी टच देती हैं, जो ये दावा करती हैं कि जी वो रूहानियत के बहुत करीब हैं, और इमरान खान जो हाथ में तस्बीह पकड़ के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी उनसे ज़्यादा नेक पाक बाज पारसा और सादिक और अमीन कोई नहीं है। वो इमरान खान, उनकी उन्होंने किस तरह से तारीखी बेइज्जती की और कितनी बार उन्होंने पिंकी को इमरान खान के साथ पकड़ा, इमरान खान को उन्होंने कितनी बार अपने घर से ज़बरदस्ती धक्के दे के बाहर निकाला और ज़बरदस्ती तलाक कैसे दिलवाई गई और तलाक के बाद कितने दिनों के बाद निकाह कर लिया गया। यानी कि यह भी साबित हो गया कि ये इद्दत में शिद्दत का निकाह हुआ है। और इसके साथ साथ खावर फरीद मानिका साहब ने ये तमाम राज खोल के रख दिए हैं कि वज़ीर आज़म बनने के लिए ये सारा कुछ जो ड्रामा रचाया गया, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म बनने के बाद भी कौन कौन उन्हें फ़ोन करके प्रेशराइज करता रहा, उनकी ज़िंदगी को किस तरह से अजीरन बनाए रखा गया, ये तमाम हक़ाइक़ और इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले ये दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। अच्छा, मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी की हैं जिनमें खावर फरीद मानिका साहब, और मैंने बहुत वीडियो में आपको बताया था कि बैरून मुल्क से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो होने जा रही हैं, प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ से जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया या पकड़ा गया या लापता हुए या चिल्ले पे गए, इनके मुतालिक भी खबरें जो हैं वो आपको दी थी। लेकिन हर खबर जो है वो इतनी वजाहत से नहीं दी जा सकती क्योंकि कुछ मजबूरियाँ होती हैं। किसी का नाम जो है ज़रूरी नहीं कि अब मैं खुल के बताऊं कि जी फ़लाँ बंदा पकड़ा जाएगा या पकड़ा गया है या फ़लाँ बंदा करेगा। तो इसमें कुछ थोड़ी सी वो क्या कहते हैं अपना कुछ पर्दादारी रख के जो है वो बात करनी पड़ती है। लेकिन मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था, मेरे दोस्त जो मुसलसल मेरे वीलॉग्स देखते हैं, सबसे पहले तो उनका बड़ा शुक्रिया। लेकिन वो कमेंट्स में आज ही मैंने एक कमेंट्स देखा था जिसमें जो मेरे व्यूवर हैं वो ये शिकायत कर रहे थे कि जी मलिक साहब, आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं या आपके जो इंकशाफात हैं बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन ये शेख रशीद की तरह होते हैं, ये ना वो सच्चे कम होते हैं। तो भाई सारे सच्चे हो रहे हैं। आज खावर फरीद मानिका, आप मेरी वो चैनल पे जाके देख लें कि मैंने आपको बताया नहीं था खावर फरीद मानिका का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है और वो ऑन एयर होगा, वो भी हो गया। क्या जुल्फ़ी बुखारी साहब का इंटरव्यू नहीं आया? वो कहाँ से इंटरव्यू उन्होंने दिया है ये भी आप ज़रा चेक कर लें, ठीक है। और इसके अलावा जनाब अली नवाज़ अवान साहब जो उठाए गए थे, तब उठा ले, मैंने आपको बताया था कि ये होने जा रहा है, तो वो हो गया था। खैर, इससे पहले कि मैं इस डिटेल पे आऊँ, मैं आपको ज़रा सी खबर एक और दे देता हूँ कि चलें आपके लिए बता रहा हूँ कि जनाब अली अगले 24 घंटों में आपको एक और खुशखबरी जो है वो इस तरह की मिल जाएगी और वो भी बड़ी धमाकेदार है। लेकिन अब आते हैं वीलॉग पे, चूँकि फिर ये बड़ा लंबा हो जाएगा, चूँकि बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ बात करनी है। खावर फरीद मानिका का इंटरव्यू इंतहाई अहमियत का हामिल है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इससे पहले जो इंटरव्यूज़ आते रहे हैं वो इंटरव्यूज़ सियासत से रिलेटेड थे, लेकिन ये खावर फरीद मानिका साहब जो हैं ये इमरान खान और बुशरा बीबी की निजी ज़िंदगी के वो तमाम पर्दे हटाएंगे जो शायद आप लोग जो इमरान खान के फितने का बाइस बन चुके हैं ना, शिकार हो चुके हैं, जिनकी ज़हन साजी हो चुकी है, उन पर बड़े गिरां गुजरेंगे। तो जनाब ये जो गिरां गुजरने थे वो गुजर चुके। और खावर फरीद मानिका साहब ने अपने इस इंटरव्यू में जो कि उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा को दिया है, इसमें बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। एक तो उन्होंने खुल के ये बात बताई कि इमरान खान कैसे उनके घर में घुसा और कौन उसको घुसाने वाला था। जनाब फसाद की जड़, बल्कि फसाद की नानी का नाम है फराह गोगी। फराह गोगी ने, वो कहते हैं कि खावर फरीद मानिका साहब कहते हैं कि मेरा बस्ता बसाया घर बर्बाद करने की जो जिम्मेदार है वो फराह गोगी है। लेकिन मानिका साहब
آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا مجھ جڑی وہ چنگی ہوئے تو کیوں قلعہ پٹا کے جاوے، لیکن پنکی نے بھی تو جواز فراہم کیا اور اس پر بھی انہوں نے آگے جا کے انکشاف فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرح گوگی نے عمران خان کو گھر تک کا رستہ دکھایا، پھر اس کے بعد فرح گوگی نے ہی پنکی کا اور عمران خان کے یہ مراسم جو ہیں وہ بڑھائے ہیں۔ مراسم اس قدر بڑھے کہ عمران خان اچانک گھر آ جاتے تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہو نا وہ اپنا عاشقی مشوقی والا معاملہ، تو بھائی اس میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لڑکا جو ہے وہ کبھی برقع پہن کے ملنے کے لیے نکل جاتا ہے اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے، اور کبھی وہ جناب گھر والے سوئے ہوں تو وہ چھت سے آ ٹپکتا ہے۔ ظاہر ہے بھائی عشق ہے نا، تو عشق میں اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ بندہ بھول جاتا ہے کہ یار وہ بندہ جو ہے وہ کس لیول کا آدمی ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہو سکتا ہے، وہ کتنے لوگ اس کے جو ہے وہ اپنا فالورز ہو سکتے ہیں، وہ موسٹ پاپولر آدمی ہو سکتا ہے، لیکن عشق جو ہے نا، وہ پنجابی چ گانا عشق نچاوے گلی گلی، آج عمران خان اور پنکی پیرنی کو خاور فرید مینیکا نے جس طرح سے ننگا کیا ہے نا، تو یہ ان کا جو عشق ہے نا وہ گلی گلی آج ان کو نچا رہا ہے، اور ان کے کردار پر لگنے والے جو داغ ہیں نا، مجھے نہیں لگتا اب یہ دھل پائیں گے یا صاف کر پائیں گے، یا ان کا بدتمیز بریگیڈ جو ہے وہ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جناب خاور فرید مینیکا پہ آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان اکثر ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آیا کرتے تھے۔ اب ایک بندہ گھر پہ موجود نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اگر کوئی دوسرا غیر مرد اس گھر میں آتا ہے تو ہمارا معاشرہ اس کو اچھا تو نہیں سمجھتا نا۔ اور ایک وہ خاتون جو کہے کہ جی میں بڑی باپردہ ہوں، میں نے تو کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا تک نہیں، میں نے تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تک نہیں، اور تو پھر وہ غیر محرم آپ کے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ آپ تو کسی کی منکوحہ تھیں، آپ اس کے نکاح میں تھیں، آپ ایک غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہاں پہ اپنے گھر میں کیا کر رہی تھیں؟ تو انہوں نے خاور فرید مانیکا نے بتایا کہ انہوں نے کئی بار لڑائی خیر ہوئی، ایک بار انہوں نے عمران خان کو چپیڑیں کرائیں، ان کو باقاعدہ طور پہ چھترول ان کی اور عمران خان کو چپیڑیں مار کے اس بندے کو، وہ کہتے ہیں میں نے اور میرے ایک ملازم نے اس بندے کو دھکے دیے اور اپنے گھر سے باہر نکالا، لیکن عاشق تو پھر عاشق ہی ہوتا ہے نا، یہ باز نہیں آئے، یہ ملتے رہے، ایون کہ یہاں تک معاملہ ہوا کہ بشرا کو جتنی بار انہوں نے منع کیا، بشرا نے اتنی بار ہی، وہ کہتے ہیں نا اپنا وہ سرخود سی ہو گئی نا کہ وہ اب عاشقی مشوقی سر پہ چڑھ چکی تھی، عمر کا خیال بھی نہیں آتا، عشق تو پھر نہ عمرہ ویندا ہے تے نہ ذاتاں ویندا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا ہے، اور نہ اس نے عمر دیکھی نہ ذات دیکھی، اور اب جو ہے وہ گلی چراہے میں ان کی عزت کی ہنڈیا جو ہے وہ جس طرح سے پھوٹی ہے نا، اب میں اس پہ مطلب میرے منہ سے کچھ ایسا نہ نکل جائے۔ تو خاور فرید مانیکا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو باقاعدہ طور پہ چھتر مار کے اپنے گھر سے نکالا، لیکن اس کے باوجود نہ یہ باز آیا نہ بشرا باز آئی، انہوں نے ملاقاتیں جاری رکھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے میری بار بار لڑائی کرتی تھی، لڑکے یہ اپنے میکے چلی گئیں، وہاں پہ یہ 6 ماہ بیٹھی رہیں، اور اس دوران مجھے فرح گوگی نے میسج کیا، فون کیے، پیغام بھیجے کہ آپ پنکی کو طلاق دے دیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کیوں طلاق دوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ملنے گیا، میں نے ان کو جا کے کہا کہ کیا تم چاہتی ہو میں تمہیں طلاق دوں؟ تو انہوں نے مجھے جواب کوئی نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اپنا سر نیچے کر لیا، گھٹنوں میں دے لیا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یار جس عورت کے بچے جوان ہو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، وہ پنجابی کہتے ہیں جہاں بچے جوان ہو جائیں نا، وہ کہتے ہیں کہ تینوں شرم آنی چاہیے۔ اس کے بچے جوان تھے، لیکن یہ پھر بھی اس وقت جو ہے وہ اپنے عاشق کے ساتھ، اور یہ طلاق لینے پہ جو ہے وہ مصر تھیں کہ مجھے طلاق ملنی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جناب علی عمران خان کی وجہ سے یا سارے اس معاملے کی وجہ سے انہوں نے 14 نومبر 2017 کو بشرا بی بی کو طلاق دی، اور طلاق کے ٹھیک 1.5 ماہ بعد بشرا بی بی نے عمران خان سے نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد اب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے بطور میاں بیوی انہوں نے کٹھے رات بھی اسی گھر میں گزاری جہاں پہ نکاح ہوا تھا، اور نکاح کے جو گواہان تھے، ایک اون چودھری اور دوسرے زلفی بخاری صاحب، اور نکاح خواں جو تھے ان کو وہاں سے بھیجوا دیا، خود وہاں پہ رہے۔ ظاہر بھی اب نکاح ہوگا تو میاں بیوی کی طرح وہ ازدواجی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن یہاں پر بھی حدود لاگو ہے کہ عدت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ثابت ہوتا ہے کہ عدت کے ایام مکمل نہیں ہوئے تھے۔ یہ گواہی اب آگے چل کے اگر وہ ٹرائل کورٹ جہاں پہ یہ عدت میں نکاح کا معاملہ چل رہا ہے وہاں پہ شہادت ریکارڈ ہوگی، تو عمران خان پہ
اس پر بھی سزا لاگو ہو سکتی ہے، اور اگر آپ نے اسلامی دفعات لگا دیں تو پھر تو سنسار کیا جا سکتا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کو۔ اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ بشرا بی بی بنی گالہ میں ان کے گھر میں بھی جا کے رہتی رہیں، خاور فرید مانیکا کے گھر میں، اور یہ چھپ چھپ کے اس دوران عمران خان سے ملاقاتیں بھی کرتی رہیں، رات کو یہ عمران خان کے گھر چلی جایا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ جب ان کو منع بھی کیا جاتا رہا تھا تب بھی انہوں نے ایک وہ فون ان کو کس نے بھیجا یا انہوں نے خود لیا، ایک ان کے پاس فون تھا جس کا نمبر خاور مانیکا پاس کے نہیں تھا، وہ فرا گوگی اور عمران خان کے پاس تھا۔ یہ مسلسل عمران خان سے جو ہے وہ رات بھر ملاقاتیں اور وہ باتیں کرتی رہتی تھیں، اور یہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ اب آپ عمران خان کے خلاف ان کا کردار جو ہے، یہ انٹرویو ان کے کردار کو بھی بیان کر رہا ہے، پنکی کے کردار کو بھی بیان کر رہا ہے، فرا گوگی کی سازشوں کو بھی بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہیں وزیر اعظم بنانے کے لیے یہ سارا کچھ ڈرامہ کیا گیا، چونکہ فرا گوگی نے یہ ان کو بار بار کہا کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے لہٰذا آپ خاموش رہیں۔ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ طلاق کی جو تاریخ ہے یہ آپ ذرا تبدیل کر دیں، اس کو پیچھے کر دیں کہ جی میں نے فلاں تاریخ کو طلاق دی تھی، اور آپ نے کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کرنا کیونکہ عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے۔ اور وزیر اعظم بننے کے بعد بھی زلفی بخاری اور فرا گوگی مسلسل انہیں کال کر کے ڈراتے دھمکاتے رہے ہیں۔ یہ لیول ہے اس بندے کا، اور اس انٹرویو کو اور محسن بیگ صاحب کی ان باتوں کو اگر آپ جوڑیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھی ان میں 100% سچ ہے، کیونکہ محسن بیگ صاحب نے بھی کہا تھا، جو ان کے بڑے قریبی رہے ہیں، بڑے دوست رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایسا بندہ ہے کہ اس بندے کو آپ کبھی بھی، کوئی بھی ہوتا ہے نا یار دوست، آپ کسی کے گھر میں ملنے چلے جاتے ہیں تو یہ بندہ کسی کے گھر میں جانے کے قابل نہیں ہے، چونکہ یہ کسی بھی گھر کی عورت کو ماں بہن بیٹی تصور کرتا ہی نہیں ہے، یہ ایک بے شرم آدمی ہے۔ اور یہ ثابت ہوا کہ یہ پیرنی مریدی کے چکر میں ایک بستہ بسایا گھر جو ہے برباد کر دیا، یہ پیر سمجھ کے وہاں پہ جا رہا تھا اور بعد میں اسی گھر کا بیڑا گرک کیا، زبردستی طلاق بھی دلوائی۔ اور اس عورت کا کردار چیک کریں کہ جو نقاب پوش ہے، جو کہتی ہے کہ اس سے زیادہ پرہیز متقی کوئی نہیں ہے، یہ اس کا کردار ہے کہ اس کا سابق میاں جو ہے وہ کھل کے بیان کر رہا ہے کہ یہ ان کا کردار ہے۔ اب اس کے بعد میرا خیال ہے کہ قوم یوتھ کے پاس اگر اللہ میاں نے دماغ دے رکھا ہے اور وہ چیزوں کو سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو اب اس سے بڑی دلیل ان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب بھی اگر وہ عمران خان کی طرفداری کرنے کے لیے اپنے وہ سرتا پاؤں تک جو ہے وہ دوڑنے کی کوشش کرتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، اور تو اس قوم کا کچھ نہیں ہوتا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔